IMF کا ایک پروگرام چل رہا ہے، کڑی شرائط ہیں. اگر ہمیں اس اکانومی کو کسی ڈگر لگانا ہے تو ہمیں اپنی ٹیکس محصولات بہتر کرنی ہوں گی. ہمارا جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی کہ FBR کلیدی اس کا رول ہے اس میں. پرائم منسٹر لگاتار بہت ساری میٹنگز کر چکے ہیں لیکن وہاں پہ شارٹ فال جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے امیر لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نہیں بھرتے، لیکن ایک انکشاف اس ہفتے FBR کے چیئرمین نے کیا، لنگڑیال صاحب نے. وہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے. ان کے کچھ پروپوزلز ہیں کہ ہم کس طرح سے ٹیکس کی وصولی کو بہتر کر سکتے ہیں. اس میں کچھ روز پہلے یہ آئیڈیا فلوٹ ہوا کہ جو پراپرٹی کی بائنگ اینڈ سیلنگ ہے اس میں جو لوگ ٹیکس نہیں بھرتے انہیں نااہل قرار دیا جائے، ان کے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں، تبھی شاید یہ قوم سدھرے گی. تو اس کے دفاع میں وہ پیش ہوئے پارلیمنٹیرینز کے سامنے اور انہوں نے ایک دلچسپ بات بتائی کہ ہمارے ملک میں 10 ارب روپے سے زائد کی دولت ڈکلیئر کرنے والے صرف 12 پاکستانی ریکارڈ کے مطابق موجود ہیں. باقی جو ہیں ارب پتی لوگ وہ غریب ہیں. اسی طرح انہوں نے چند مہینے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے ملک کے جو امیر ترین 5% طبقہ ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا، اور جب تک ہم اس کو ٹیکل نہیں کریں گے یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ بھی ہے. ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ FBR نے کتنی 1000 گاڑیاں 1100 ہو گئی ہیں. 1100 اس نے مانگی تھی 1010، انہوں نے کہا 1100. کابینہ نے منظوری دے دی. 6 ارب روپے کا ڈیل. 6 ارب روپے. ہاں، ایک کمپنی کے ساتھ ڈیل ہے، پتہ نہیں ٹینڈر ہوا یا نہیں، اللہ بہتر. تو اب FBR کی جو مشکلات ہیں ہمیں اس کا بھی احاطہ ہے، لیکن اس کی جو کارکردگی ہے اس پر جو سوالیہ نشان ہے وہ بڑا سے بڑا ہوتا جا رہا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی شبر زیدی صاحب، فارمر چیئرمین FBR، اکانومی کے معاملات پر نظر رکھتے ہیں. آپ کا پروگرام میں خیر مقدم. تو میں اگر آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھوں کہ یہ جو انہوں نے اسی ہفتے منڈے کو انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو بتایا کہ یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے، اس میں آپ کو تو کوئی حیرت نہیں ہوگی، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حالات کیا ہیں. جی حالات ایسے ہی ہونے چاہیے تھے. ہاں، حالات یہی ہونا، جو ہماری کارکردگی ہے اور جو ہماری سوچ ہے اور جو ہمارے ایکشنز ہے اس میں یہی ہونا چاہیے تھا جو آپ کی آج پوزیشن ہے. مگر جو چیز آپ تھوڑا مس کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو بات کرتے ہیں FBR کے بارے میں یا ٹیکس کے بارے میں، اس کا اصل گراؤنڈ ریئلٹی پہ ایکشن سے کتنا تعلق ہے؟ بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو ان کو ایک بیوروکریسی لکھ کے دے دیتی ہے وہ آ کے پڑھ دیتے ہیں. اور یہ میں اس پرٹیکولر وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا، میں ہر ایک کی بات کر رہا ہوں. جو ٹیکس کی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ ہم لوگوں کے سامنے کھل کے رکھنا نہیں چاہتے. میں ایک بالکل صاف گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آج میں بھی اس پہ شامل تھا چیئرمین FBR، اگر کوئی مجھے چیئرمین FBR یہ بتا دے کہ پاکستان میں کتنی دکانیں ہیں، یہی پتہ نہیں ہے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ دکانیں کتنی ہیں تو آپ ٹیکس کیسے لیں گے؟ تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان میں جو ٹیکس کی ریٹ ہے نا، ریٹ وہ ختم ہو چکی ہے. اچھا، اس میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی گورنمنٹ میں انکلوڈنگ ملٹری گورنمنٹ، میں نے مشرف گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کیا ہے، کسی گورنمنٹ میں ٹیکس کی ریٹ قائم کرنے کی جرت نہیں ہے. اب میری بات کو غور سمجھے، جرت نہیں ہے، وہ ہمت نہیں کر سکتے. کوئی گورنمنٹ بازاروں میں جا کر دکانوں کو رجسٹر کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی. وہ لا اینڈ آرڈر پوزیشن کریٹ ہوگی کہ ان کے بس کا نہیں ہے یہ کام کرنا. اب یہ وہ دورہ ہے جو پاکستان آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ بتا دیں مجھے. اچھا، اب آپ بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں کہتے ہیں ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں، تو میں انہیں یہ کہتا ہوں یار آپ صدر کی دکان سے ٹیکس لے نہیں سکتے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں سانگڑ میں جا کے سے ٹیکس لیں گے، تو آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ بڑا سوچیں نا آپ کبھی. آپ صدر میں جونا مارکیٹ میں اکبری منڈی میں ٹیکس لے نہیں کر پاتے، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں سانگڑ میں ننکانہ صاحب میں اور حسن عبدال میں جا کے ٹیکس لوں گا. تو بیسیکلی ایشو یہ ہے FBR کا نہیں ہے. اسی لیے شبر بھائی انہوں نے یہ 1100 سیوک گاڑیاں لی ہیں کہ وہ انہی بازاروں میں گھس کے دکانوں میں افسر جائیں گے اور کہیں گے ٹیکس. سر یہ گاڑی بازاروں میں گاڑیاں تو ان کے پاس آلریڈی بھی ہیں، گاڑیاں تو انہوں نے جو لی ہیں وہ الگ بات ہے، وہ لی ہیں، وہ تو اس کا کوئی تعلق ٹیکس کلیکشن سے نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بازاروں میں جانا تو بات کی بات ہے نا، وہ بازاروں میں آج کیوں نہیں جاتے؟ اور مجھے ایک بات بتائیے، اب تو جیو فینسنگ ہوتی ہے نا جی، اب تو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے.
آپ کو جیو فینسنگ سے آپ کریں. دیکھیے بات یہ مسعود اللہ خان صاحب, مجھے یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ ٹیکس, میں بھی شاید اس پروسیس میں شامل تھا, ہم ٹیکس کی کلیکشن کے بارے میں لپ سرونگ کر رہے ہیں. ہمارا اندر سے کوئی انٹینشن نہیں ہے کرنے کی. آپ لوگ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی بجٹ سے یہ ختم ہو گیا, آئی ایم ایف کے بجٹ سے یہ ختم ہو گیا. آئی ایم ایف کہے گی تو ہم ٹیکس ریسیو کریں گے. کیا ہم آئی ایم ایف کے بغیر ٹیکس ریسیو کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اچھا, لیکن آپ اس سے کیا انکار کریں گے کہ 6 مہینے پہلے کے مقابلے میں اکانومی زیادہ بہتر شکل میں ہے؟ شرح سود کہاں 22% تھی, اب جا کے 11% ہے. اس پہ بھی جو ہے تاجر اور صنعت کار چلا رہے ہیں کہ بھائی اسے سنگل ڈیجٹ میں لاؤ ورنہ معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا. جو فوڈ انفلیشن تھا کہاں 38% تھا, اب حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے. تو میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو دیکھیں, میرا یہ کہنا ہے کہ جب بھی آپ اکنومی کو کنٹریکٹ کریں گے یا شرنک کریں گے تو اکنومی میں انفلیشن کم ہوگا اور ڈیمانڈ سب کم ہوگی تو انفلیشن کم ہو جائے گی. مگر میں آپ سے ایک سے ایک آئٹم ٹو آئٹم چلتا ہوں. کیا ٹیکس کا مسئلہ حل ہوا؟ آپ نے ابھی کہا نہیں ہوا. کیا بجلی کا مسئلہ حل ہوا؟ کیا پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ حل ہوا؟ کیا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, لیکن وہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے ایک چیز بتا دیں جہاں پر معیشت بہتر ہوئی ہے. ایک چیز بتائیں آپ, ایک آئٹم بتا. انڈر پروسیس ہے. کیا کون سا پروسیس ہے بتائیں نا مجھے وہ پروسیس. دیکھیں میں نے آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے یہ بتائیے آپ دیکھیں بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی نا کہ جون میں کر دیں گے. پی آئی اے کی پروڈکشن کی کیا پوزیشن ہے, ڈسکو کی پروڈکشن کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. یوٹیلیٹی اسٹور آپ سے بکتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے بجلی کے معاہدوں کی سیٹلمنٹ کر لی؟ کر رہے ہیں. نہیں کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, ابھی کسی کو نہیں پتا. اچھا, کیا آپ کو آج کا کل کا آپ نے بیان پڑھا علی ملک صاحب کا؟ اس نے کہا کہ ہماری 100 بلین کی ریکوائرمنٹ ہے ڈالر کی, اور ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ہم انگیجمنٹ ختم نہیں کر سکتے. بڑا سمجھدار لڑکا ہے, بڑی اچھی بات کی اس نے کہ 100 بلین کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ جو 100 بلین کی ریکوائرمنٹ ہے یہ پوری ہونی ہے. آپ یہ لوگوں کو کیوں یہ منترا پڑھا رہے ہیں کہ معیشت ایک جگہ پہ کھڑی ہو گئی ہے اور ہم نے سارے مسئلے حل کر لیے ہیں؟ یہ منترا ہم ہر دفعہ پڑھتے ہیں, پھر ہم لوگوں کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. ہمارا کام تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ بھی کرنا ہے, اس لیے انہوں نے یہ بات کی. اچھا, میں تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو لنگڑیال صاحب آج کل پچھلے چند مہینوں سے جو پروپوزل فلوٹ کر رہا ہے, ہم نے پچھلے سال ہم نے سنا کہ جی انہوں نے کہا جی آپ کی سمیں بند ہو جائیں گی اور آپ کے بجلی کے جو کنیکشن کٹ جائیں گے اگر آپ نے ٹیکس آپ نہیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس سے کیا فائدہ ہوا, مطلب کیا ریکوری کیا ہوئی. بیچاروں کے بس میں جو ہے وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہوا. اب جو یہ پروپوزل فلوٹ ہو رہا ہے کہ جی پراپرٹی کی بائنگ اینڈ سیلنگ پہ, پہلے ہمارا روایتی طور پہ وہ رہی ہے کیٹیگری نان فائلر کی, جس پہ ہم بھی ہنستے ہیں, آپ بھی ہنستے ہیں, پوری دنیا ہنستی ہے. اب یہ لا رہے ہیں ایک ان ایلیجیبل, کہ اگر آپ نہیں جمع کراتے, ٹیکس فائلر نہیں ہیں, تو آپ ان ایلیجیبل ہوں گے پراپرٹی بائی اینڈ سیل کرنے کے. یہ پروپوزل آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ از دیٹ دا وے فارورڈ کہ آپ اس طرح سے اس کو کر دیں, ٹائٹ کر دیں؟ شاید کوئی دن ایسا بھی آ جائے کہ یہ بھی لا آ جائے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے اگر ٹیکس نہیں دیں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے نا یہ چیزیں نہیں. دیکھیے اس طرح سے ٹیکس کی ایکسپینشن نہیں ہوتی. میں صرف لنگڑیال صاحب سے اور جنرلی یہ بات کرتا ہوں کہ آج جو ایک ویلیو رکھی ہوئی ہے ایف بی آر یا کلیکٹر ویلیو ہے نا پراپرٹی, تو آپ اس کلیکٹر ویلیو کو مارکیٹ ویلیو کے برابر کیوں نہیں کر دیتے, اسے ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ دیکھیے نا آپ چیزوں کو, یہ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے اس طرح, یہ نظام جو ہے یہ کیوں نظام اس لیے ایگزسٹ کرتا ہے کہ آپ نے جو آپ کا بائر ہے, جو پراپرٹی کا بائر ہے, اس کے پاس وائٹ منی نہیں ہے. تو وائٹ منی نہیں ہے تو کہاں سے پراپرٹی خریدے گا؟ تو آپ نے یہ کہا کہ 100 روپے مجھے وائٹ دے دو, 200 مجھے بلیک دے دو, تو پراپرٹی بک جائے گی. تو نظام میں یہ گنجائش موجود, نظام نے ایک چیز کھڑی کی ہوئی ہے. میں جب چیئرمین ایف بی آر تھا, میں نے اس کو 100% کر دیا تھا. جب میں نے 100% کر دیا تو پاکستان کا جو سب سے طاقتور آدمی تھا اس نے مجھے بلایا اور اس نے مجھے کہا کہ سر آپ نے یہ کیا کر دیا, ہمارے لوگ تو صرف کام ہی یہ جانتے ہیں پلاٹ بیچنے خریدنے. تو آپ مجھ سے کیا بات کریں یار, آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں بھائی, یہ کیوں نہیں ختم کر دیتے یہ ایف بی آر ویلیو؟ کراچی میں آپ مجھے بتائیے آج ڈیفینس میں ایف بی آر ویلیو 1000 گز کے پلاٹ کی اور 1000 گز کے پلاٹ کی مارکیٹ ویلیو میں کتنا فرق ہے آپ جانتے ہیں؟ اچھا دیکھیں کسی بھی کوئی بندہ اس سے انکار کرتا ہے؟ اسے صحیح کیوں نہیں کرتے؟ مجھے آپ سمجھائیں نا کہ ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, ہم اسے صحیح کیوں نہیں کرتے؟
ہم کیوں نہیں کہتے کہ پرائس وہ ہوگی جو ایکچوئل پرائس ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی آپ یہ پلاٹ خریدیں گے تو اس کی رجسٹری جو ہوگی 500 روپے کی ہوگی اور اصل میں جو ہوگی آپ 5000 روپے دیں گے؟ یہی ہے نا جی. تو میں یہ کہنے کی کوشش کروں شاہ زیب صاحب، یہ جو سارا آپ رگمرول ہے نا آپ کا، یہ سارا عوام کو اور ان لوگوں کو جو ٹیکس کے سسٹم میں گھرے ہوئے ہیں ان سے زیادہ ٹیکس لینے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، جو بندہ باہر ہے، اس سسٹم سے باہر ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ پراپرٹی بائی کر سکتے ہیں. اب یہ ایلیجیبل کی بات آپ لا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ اچھائیاں ہوں، مگر جو مجھے میکینزم جو میں نے دیکھا تھا اس کو لا بنانے کا، وہ بڑا مشکل ہے. اور آپ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ اس کی لاسٹ ریٹرن کیا ہے اور وہ پیسے کہاں سے لایا؟ یہ بڑی ایک میکینیکل چیز ہے. اور کہاں سے وہ ڈٹرمن کیا جائے گا کہ شاہ زیب کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ وہ آیا؟ اب اس میں ہوگا کیا کہ شاہ زیب کے پرانے چچا، ماموں، خالہ نکلیں گے ایگریکلچرسٹ. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہم سب سے آسان یہی ہے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ہے، اس میں کچھ جینوئن رکاوٹیں بھی فیل ہوتی ہیں. مثلا جب وزارت خزانہ یا FBR کوئی جینوئنلی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو صنعت کار جو اور تاجر ہیں وہ سب سے پہلے چیف کے پاس جاتے ہیں اور وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں، وہ یہ ساڑھے نال ظلم ہو رہا ہے، اور وہاں سے وہ کہا جاتا ہے کہ یار اس کو فی الحال ہاتھ ہلکا رکھو یا اسے روک دو. اس کی وجہ سے آج تک اگر کوئی پالیسی اچھی بھی بنے تو اس میں کوئی تسلسل نہیں رہتا یا وہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح طرح کی چیزیں آپ بالکل ٹھیک. تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ایک بات بتائیں مسلط صاحب، چیف ان کو آڈینس کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں سوال یہ ہے نا کہ چیف وزیر اعظم آڈینس کیوں دیتے بزنس مین کو؟ وہ کہیں یار جو بھی بات کرنی ہے وزیر خزانہ سے بات کرو. جب آپ ان کو آڈینس دیں گے تو وہ شیئر ہو جائیں گے. آپ نے کیوں آڈینس دی ہوئی ہے؟ دیکھیں نا، آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو یا اور لوگوں کو آڈینس دیتے ہیں نا، بزنس مین کے ساتھ جا کے آپ بات کریں. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو آڈینس دے رہے ہیں تو وہ پرائم منسٹر کو اور وزیر خزانہ کو کیا سمجھے گی پھر؟ دیکھیے میں کسی اسٹیج کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ چیف آف آرمی اسٹاف، پریزیڈنٹ، وزیر اعظم سے کوئی بزنس مین آڈینس نہیں لے گا جب تک فائنانس منسٹر انوالو نہیں ہوگا. جب آپ فائنانس منسٹر کو اوور رول کر کے پرائم منسٹر کے پاس جائیں گے، کل ایک میٹنگ ہوئی ہے پرسوں بلاول ہاؤس میں، دیکھیے آپ نے سنا ہوگا، دیکھی بھی سنا، وہ کس بات کی میٹنگ تھی؟ کون ہے وہ؟ نہیں، میرا سوال ہے وہ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے؟ کس حیثیت میں؟ کس کو کر رہے؟ گورنمنٹ کو کر رہے تھے، اپوزیشن کو کر رہے تھے، بزنس مین کو کر رہے تھے؟ وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اور کس کو شکایت کر رہے تھے؟ میرا سوال یہ ہے نا، مطلب آپ بتائیں بزنس مین کیا شکایت کر رہے تھے یا ملنے کے لیے گئے تھے؟ کیا کرنے کے لیے؟ بزنس مین نے شکایت لگائی تھی نا. نہیں میرا سوال ہے، نہیں اسپیسیفائی کر رہے تھے دیکھیں آپ ہمارے شہر میں رہتے ہیں، یہ پروونشل کیپٹل ہے. نہیں مگر پروونشل کیپٹل کی بات تو کراچی کی بات نہیں ہو رہی تھی، وہ تو جنرلائز بات ہو رہی. میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے بزنس مینوں کو بہت زیادہ آڈینس دے دی ہے، بہت زیادہ ان کو یہ جگہ دے دی ہے. دیکھیں جبر صاحب، آپ کی یہ پوائنٹ درست ہے، لیکن آپ دیکھیں نا، جب SIFC ملک میں سرمایہ کاری کا سلسلہ انتظام کرنے کی ذمہ دار ہے اور SIFC جو ہے سول اور ملٹری بیوروکریسی پہ مشتمل، آپ کو جانتے ہیں عہدیداروں پہ مشتمل ہے، تو جب انہوں نے یہ ذمہ لے لیا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی صنعت کار اور تاجر ان سے ملتا ہے تو وہ تو پھر اس کا تو جواز موجود ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے، کتنے دن ہو گئے SIFC کو بنے ہوئے؟ تک 1 سال سے زیادہ ہو گیا. کیا پروجیکٹ کتنے آگے؟ وہ ایک الگ بات نہیں، الگ بات نہیں ہے، یہ الگ بات نہیں ہے. ابھی اس پہ بات الگ بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ راستہ تو ہے نا. نہیں دیکھیے اگر انڈسٹریلسٹ ہوں بھائی، میں SIFC کے پاس جا رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انسٹیٹیوشنلائز کر دیا نا آپ نے. ہاں پھر آپ کر دیں. نہیں پھر آپ ہائیبرڈ سسٹم SIFC ٹیکس پرابلم کے لیے نہیں ہے. نہیں میں تو ہر مرض کی دوا ہے. نہیں یہ غلط ہے، نہیں غلط ہے، یہ غلط ہے. پرائمرلی انویسٹمنٹ، فورن انویسٹمنٹ، مڈل ایسٹ والی انویسٹمنٹ، اس کے لیے کہ ان کو یہ اعتماد ہو کہ جی کہ ریاست وہ اس کے بیک پہ اکانومی میں سٹیک ہولڈر تو ہو گئے نا وہ. یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ فنڈامنٹلی یہ رانگ ہے. تو پھر آپ یہ کریں نا، نہیں پھر آپ یہ کریں نا کہ پھر آپ انویسٹمنٹ ٹیکس کے اندر بھی ڈال دیں، اسٹیک ہولڈر کو ڈالیں.
لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں بھی اس سے بھگت چکا ہوں کہ جب میں نے کچھ چیزیں کی, پتہ لگا بزنس مین جا کے بیٹھ گئے چیف آرمی کے پاس, میرے پاس جیسا بھی ہو چکا ہے اور وہاں سے انٹرفیرنس ہوتی ہے, جواب آتے ہیں, فون آتے ہیں, ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. تو یہ تو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے نا کہ یہ ایگزیکٹو کے لیے پریشان کن چیز ہے سر. آپ اس کو ریئلائز تو کریں نا. اچھا, اور اس میں جو شکایت کرنے والے ہیں وہ بادشاہ بن جاتے ہیں, ان کے بعد دو آڈینس ہیں, یہاں سے کام نہیں ہو تو یہاں سے ہو جائے گا, یہاں سے نہیں ہو تو یہاں سے ہو جائے گا. ملک کا نظام ہے ہمارے, ملک کا نظام ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ بالکل ایسا ہے کہ رپورٹر جو ہے وہ اگر اڑا ہوا ہے تو اس نے ایڈیٹر کو یا مالک کو فون کر دیا. ہاں وہ تو بالکل دکھاتے نا. اس کے بعد 2 آپشن ہے نا, چاہے وہ ادھر چلے جائے یا ادھر چلے جائے. شبر ظہری صاحب, یہ جو وزیر خزانہ ہے, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی پولیٹیکل اپائنٹی یا ہمیں اسحاق ڈار بھی لگتے تھے کہ یار یہ کیا ہے, اکانومی کے چیلنجز یہ ہیں, ڈار صاحب جو ہیں کیا کر لیں گے. اب تو اسی فیلڈ سے ایک صاحب اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں, اور جب سے وہ آئے ہیں تو کچھ آپ کو سرفیس پہ, میں گہرائی میں نہیں جا رہا, سرفیس پہ بھی کچھ تبدیلیاں نظر نہیں آ رہی. دیکھیں یہ بات درست ہے کہ جو اورنگزیب کے آنے سے یہ فرق پڑا ہے کہ جو پولیٹیکل انٹرفیرنس کی چیزیں ہیں وہ تھوڑی کم ہوئی ہیں, اور انہوں نے کافی چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. مگر میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ جو بیسک ریفارم ہیں, جو بنیادی بڑی تبدیلیاں لانی ہیں, اس میں وہ ان کو بیوروکریسی سے سپورٹ نہیں مل رہی. میں مثال دیتا ہوں اس کی. جب انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا بجٹ میں کہ ہماری تاجر دوست اسکیم کامیابی سے جاری ہے, تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اورنگزیب کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, اس کو غلط انفارم کیا گیا, وہ کبھی یہ بات نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریسی اور جو افسران ہیں وہ درمیان میں حائل ہوئے ہیں اورنگزیب اور گراؤنڈ ریئلٹی کے. اچھا, اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اورنگزیب صاحب کو گراؤنڈ ریئلٹی تک پہنچنے کے لیے وہ مواقع حاصل نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے, اور وہ ان کی سسٹم بھی نہیں ہوتا. تو پہلے ہمیں, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ پہلے ہمیں ایز اے پاکستانی اپنی پوزیشن کا اسٹاک ٹیکنگ کر لینا چاہیے کہ ہماری حالت کیا ہے. دیکھیے وسیلہ صاحب, ہم پہلے اپنی حالت کا جائزہ لیں کہ یہ پرابلم ہے, ہم اس کو گریجولی صحیح کریں. جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے نا, وہ اپنے چھوٹے موٹے 2-4 اسٹیپ کرنے کے بعد یہ ایزیوم کرنے لگتی ہے کہ ہم نے اپنی چیزیں صحیح کر لی. فار آرگومنٹ سیک, آپ نے کہا انفلیشن, آپ نے کہا ڈسکاؤنٹ ریٹ, اس کی ان 3-4 چیزوں کی بنیاد پر ہم یہ ازمپشن کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے تمام مسائل کا حل نکال لیا ہے. یہ ہماری کمپلیسنسی کہہ لیں یا نہیں. اب اورنگزیب جو ہے وہ بیسیکلی ہی از اے فیس فار دی IMF اینڈ USA. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ اینڈ ہی از اے گڈ فیس فار بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ دی پولیٹیکل پارٹیز. ٹھیک ہے, وہ اس پہ کام کنسنسس ڈیولپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کنسنسس اپنی جگہ پہ موجود ہے, مگر جو گراؤنڈ پر پوزیشن ہے, اگر دکانداروں سے ڈیل کرنا ہے, اگر ایگریکلچرسٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, اگر POS کے اندر جانا ہے, اگر فار آرگومنٹ سے پرائیویٹائزیشن میں ہاتھ ڈالنا ہے, تو وہ پھر اس کے لیے اورنگزیب کو باقی منسٹروں کی اور باقی کیبنٹ کی سپورٹ چاہیے. میرا ذاتی ویو ہے جی وہ اس کو نہیں مل رہی. اوکے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا اعتماد آیا ہے. اب جیسے یہ 5 سالہ منصوبہ کا اعلان کیا وزیر اعظم نے, اڑان پاکستان کے نام سے, مجھے نہیں پتا پہلا 5 سالہ منصوبہ ہے. نہیں, مجھے ایک بات بتاؤ, کیا یہ اڑان پاکستان اور IMF کی پروجیکشن جو انہوں نے دیے 5 سالہ ملتی ہے؟ اس کا جواب تو آپ دیں گے. مطلب مجھے پہلے تو شروع میں لگا جیسے اڑتا پنجاب ٹائپ کوئی پروجیکٹ ہے, لیکن نہیں, وہ سیریسلی انہوں نے کہا جی یہ پوائنٹس ہیں, 5 ایز انہوں نے کہا کہ اس میں ہمیں ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, اور 2035 تک پاکستان $1 ٹریلین اکانومی بن جائے گا, اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ $60 بلین تک 2028 میں پہنچ جائیں گی. تو یہ جو ہے یہ کوئی گپ لگا رہے ہیں یا اس کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو بنیاد نہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اڑان پاکستان میں کیا ٹیکس کلیکشن ہے؟ اس کے بغیر کیسے آپ دکھا دیں نہیں ہے. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ نے اچھے سارے پوائنٹ اٹھا لیے, جو آپ کے ویک پوائنٹ ہیں وہ آپ نے نکال دیے. آپ نے کہا جی ایکسپورٹ آج 30 ہے 60 ہو جائے گی, لکھ دیا. آپ لکھنے میں کون منع کرتا ہے آپ کو؟ دیکھیے میں نے کہا یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے اڑان پاکستان میں چاہتا ہوں ویسے پلان آئے,
مگر ان کی ریئلٹی سے ریئلٹی چیک ہونا چاہیے نا. دیکھیں ہم آئی ایم ایف پروگرام میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, آئی ایم ایف نے آپ کو ایک پروگرام دیا ہوا ہے جس میں اس نے 2028 تک کی آپ کی ایک ایک چیز پروجیکٹ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو کیا وہ چیز اور عمران پاکستان ایک ساتھ نہیں ملنا چاہیے؟ یا وہ غلط ہے پھر آپ غلط ہے؟ نہیں تو آئی ایم ایف نے نظر تو رکھی بھی ہوگی نا, اس کے بغیر کیسے یہ. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ آئی ایم ایف نے تو یہ بھی بتایا کہ ایکسپورٹ کتنی ہوگی, یہی بتایا کہ امپورٹ کتنی ہوگی, یہی بتایا ریمیڈنس کتنی ہوگی, یہی بتایا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بیوروکریٹس نے جو ٹارگیٹس بنائے ہیں اور ہمیں بتائے ٹارگیٹ نہیں ہے, اس کے الگ ہیں اور آئی ایم ایف کے ٹارگیٹس الگ ہیں. بیوروکریٹ نے ٹارگیٹ نہیں بتایا, بیوروکریٹ نے کہانی بتائی ہے, assumptions پہ ایک projection بتائی ہوئی ہے نا. دیکھیں آئی ایم ایف تو assumption پہ کام نہیں کر رہا. آئی ایم ایف نے آپ کو ایک آئی ایم ایف کا پڑھ لیں پروگرام, اس پہ لکھا ہوتا ہے 25, 26, 27, 28. شبر زیدی صاحب ابھی یہ بتائیں کہ اس وقت ابھی ہم جنوری میں ہیں, جنوری ختم ہو رہا ہے, اس سال کے جو ٹارگٹس ہیں آئی ایم ایف کے ٹیکس کلیکشن کے, اب ہمارا جو گیپ ہے اس وقت وہ تو بڑھتا جا رہا ہے, رائٹ؟ بڑھ رہا جی. مطلب ابھی ہم اچھا آپ فرمائیں. مطلب ابھی کتنا 1340 بلین روپیز کا گیپ میرا ذاتی ویو ہے, پہلے سے بات کر رہا ہوں, میرے خیال میں 1340 سے کم ہے. کم ہے ہاں. اور میرا ذاتی جو پہلا میرے شروع کے ٹائم میں جو گیپ تھا, شارٹ فال تھا, وہ اتنا سگنیفیکینٹ نہیں تھا. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف یہ کہنا کہ 100 بلین کم ہو گیا. دیکھیے 13,000 بلین کا ہمارا ٹارگٹ ہے, 13,000. ٹھیک ہے, اگر 13,000 میں فار آرگومنٹ سیک 300 کم ہو گیا تو ہمیں اس کو گالی نہیں دینی چاہیے کہ وہ ناکام ہو گیا, وہ کامیاب ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم 1 روپے بھی کہتے ہیں ٹارگٹ مس ہو گیا. مگر میرا جو آپ فگر بتا رہے ہیں نا 1.3 ٹریلین مطلب 1300 بلین, اگر یہ ہے, اگر یہ پوزیشن ہے تو یس اٹ از ویری سیریس. بٹ آئی فیل کہ ایسا نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, تو دیکھیں گے ہم آنے والے دنوں میں کیا مزید کرتب دکھاتے ہیں ایف بی آئی ہمارے.